آئیے اب اس کے بعد آسیہ پروین بنت محمد رحمت علی بانکا کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہم سامعین کے سامنے اپنے معافی ضمیر کو پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تشریف فرما معزز مہمانان اعظام، قابل قدر معلمین و معلمات اور میمونہ للبنات اسراحہ کی چہکتی بلبلوں، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنی ہے اس کا عنوان ہے کیا واقعی ہندوستان کا ہر شہری آزاد ہے؟ گرامی قدر سامعین و سامعات، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، جو کامیابی ہے اس کی خوشی تو پوری ہے، جو کامیابی ہے اس کی خوشی تو پوری ہے، مگر یہ یاد بھی رکھنا بہت ضروری ہے کہ داستاں ہماری ابھی ادھوری ہے، کہ داستاں ہماری ابھی ادھوری ہے، بہت ہوا ہے مگر پھر بھی یہ کمی تو ہے، بہت سے ہونٹوں پہ مسکان آ گئی لیکن، بہت سے ہونٹوں پہ مسکان آ گئی لیکن بہت سی آنکھیں ہیں جن میں نمی تو ہے۔ گرامی قدر سامعین و سامعات، اسلام ایسا سماج قائم کرنا چاہتا ہے جس میں ہر شخص کو آزادی حاصل ہو، غور و فکر کرنے کی، اپنے لیے کوئی بھی طریقہ زندگی اختیار کرنے کی، اپنی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی، اسے آزادی حاصل ہو کہ وہ جو چاہے روزگار اختیار کرے، جہاں چاہے آئے جائے، اس پر کوئی پابندی نہ ہو اور اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہ ہو، اسے تمام شہریوں کے درمیان مساوات حاصل ہوں، جو حقوق دوسروں کو حاصل ہوں ان سے وہ بھی بہرور ہو، جن سہولیات سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں ان سے وہ بھی فیض اٹھا سکتا ہو، اسے تمام شہریوں کے درمیان کسی طرح کی اونچ نیچ، بنیادی انسانی حقوق میں کوئی فرق مراتب نہ ہو، ہر شہری عدل و انصاف سے بہرور ہو، اس کو یہ تحفظ حاصل ہو کہ اس پر کوئی ظلم نہ کر سکے، اور اگر ظلم کر بیٹھے تو اسے مفت میں انصاف مل سکے، ریاست کی ذمہ داری قرار پائے کہ وہ ظالم کو کٹہرے میں کھڑا کرے اور مظلوم کی داد رسی کرے۔ مورخین اعتراف کرتے ہیں کہ تاریخ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں قانون کی یہ حکمرانی قائم تھی، اسلامی ریاست کے تمام شہری امن و امان، عدل و انصاف، مساوات و برابری سے بہرور ہوتے ہوئے آزادی کی کھلی فضاؤں میں سانس لیتے تھے، یہ اسلام کا ظہری دور تھا، آج بھی اس کی مثال دی جاتی ہے، حتیٰ کہ دشمن بھی اس کا برملا اعتراف کرتے ہیں۔ معزز حاضرین و حاضرات، ہندوستان کا ہر شہری آج آزادی کا جشن منا رہا ہے، ہر کوئی خوشی منا رہا ہے۔ آج ہی کے دن 1947 عیسوی میں انگریزوں کے تسلط اقتدار سے انہیں آزادی ملی تھی، ان کا جشن آزادی منانا اور خوشی کا اظہار کرنا بجا ہے، صحیح ہے، درست ہے، لیکن انہیں چند لمحے ٹھہر کر سوچنا چاہیے، کیا واقعی وہ آزاد انسانوں کی طرح جی رہے ہیں؟ کیا ہندوستان کے تمام شہریوں کو آزادی حاصل ہے؟ خوف سے، بھوک مری سے، عزت و وقار کی پامالی سے کیا انہیں تحفظ حاصل ہے اپنی جانوں کا، اپنے مالوں کا، اپنی عزت و آبرو کا؟ کیا اسے یقین ہے کہ یہاں کا ہر شخص، کیا اسے یقین ہے کہ اس پر کوئی ظلم نہیں کر سکے گا، اور اگر کرے گا تو وہ قانون کے شکنجے میں آئے گا اور اپنے ظلم کی سزا پائے گا؟ کیا اسے یقین ہے کہ ملک کے شہری سہولیات سے فائدہ اٹھانے میں اسے دیگر شہریوں کی طرح برابری کا حق حاصل ہے، اس کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ کا رواج نہیں رکھا جائے گا؟ اگر نہیں تو کیسی آزادی اور کیسا آزادی کا جشن؟ اگر کسی ملک کے باشندے خوف اور دہشت کی فضا میں جی رہے ہوں اور امن و امان سے محروم ہوں تو حقیقت میں وہ آزاد نہیں ہیں۔ اگر کسی ملک کے شہری کے ساتھ برابری کا برتاؤ نہ ہوتا ہو، ذرا سی بات پر ان کے گھروں میں بلڈوزر چلا دیا جاتا ہو، کچھ کو درجہ اول کا شہری سمجھا جاتا ہو اور دوسروں کے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں جیسا برتاؤ کیا جاتا ہو تو حقیقت میں وہ آزاد نہیں ہے۔ اگر کسی ملک کے شہریوں پر ہمیشہ خطروں اور اندیشوں کی تلوار لٹکتی رہتی ہو اور وطن سے ان کی محبت کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھا جاتا ہو تو حقیقت میں وہ آزاد نہیں ہے۔ لیکن ہمیں حقیقی آزادی کے حصول کی طرف
طرف ضرور پیش قدمی کرنی چاہیے، کیونکہ یہی زندہ اور باشعور قوموں کا وتیرہ ہے۔ آئیے آج اس ترنگا کے نیچے یہ طے کرتے ہیں، یہ عزم کرتے ہیں کہ حقیقی آزادی کی جو بھی صورت اختیار کرنی پڑے ہم کریں گے، حق اور انصاف کی لڑائی لڑتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ ہمیں حقیقی آزادی نہیں مل جاتی ہے۔ تنگی وقت کے پیش نظر اخیر میں اس شعر پر اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ رونے والوں کی ہنسی کو پہلے واپس لائیے، رونے والوں کی ہنسی کو پہلے واپس لائیے، شوق سے پھر جشن آزادی مناتے جائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔